إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واذكروا الله في أيام معلومات وقال تعالى وليال عشر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہم تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے سروں پر فضیلت و برکت، نیکیوں کا موسم بہار اور ایمان اور عمل کی خوشبودار ہوائیں چلنے والا عشر ذی الحجہ داخل ہونے والا ہے. اور ایسے وقت میں جب کہ ہم اور آپ اور پوری انسانیت چیخ و پکار کر رہی ہے، دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، مختلف بیماریوں کے ذریعے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، دشمنان اسلام کی سازشیں عروج کو پہنچ رہی ہیں، ایسے وقت میں اللہ نے ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھلوائے، تو اللہ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے ہر خیر اور بھلائی کا دروازہ کھول دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامع وأول وآخر وظاہر وباطنہ والدرجات العلا من الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام خیر کی چابیوں کا، یعنی ہر خیر کے دروازے کو کھول دینے کا، اور خیر کے خاتمے کا، یعنی ہمارا آغاز بھی خیر پہ ہو اور انجام بھی خیر پہ ہو، اور ہر خیر اور بھلائی کی چیزوں کا میں سوال کرتا ہوں، اول میں بھی اور آخری میں بھی. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں کی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی طرف سبقت کیا ہے، نیکی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو نیکیوں کی طرف ابھارا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس عشر ذی الحجہ میں اللہ کا قرب حاصل کریں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، بندوں کے اوپر جو مظالم ہم کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے میں جو سستی اور کاہلی ہے اس کو دور کریں. روئے زمین پر جو ظلم اور جبر ہے اس ظلم و جبر کو دور کرنے کی کوشش کریں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے. اور ہمارے لیے بھی چیلنج ہے
کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ہر دور ہر زمانے میں دشمنان اسلام نے اس وقت کے رسولوں کو چیلنج دیا کہ یا تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ یا نہیں تو ہم تمہیں اس زمین سے نکال دیں گے. لیکن اللہ نے دین پر استقامت اور حق کے اوپر جمنے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے پر ہی امن اور سکون اور عافیت کی بشارت دی ہے. اللہ نے ان پر وحی کی ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ظالموں کو کہا ہلاک کرنے کے لیے، یعنی جو ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ جب بستی والوں کو پکڑتا ہے ظلم کی وجہ سے تو مہلت دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین موسم آیا جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، یا شرح ذی الحجہ جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ. قسم 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر نے مسند صحیح حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد اور ابن زبیر سے نقل کیا کہ لیالٍ عشر، جن 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. عربی میں لیل بول کر دن مراد لیتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ سورہ حج کی مشہور آیت وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام دنوں میں اللہ کو بھول جاؤ، یعنی یہ فضیلت والے ایام ہیں، ان میں زیادہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ذکر سے مراد ساری عبادت ہے، چاہے وہ زبان سے ذکر کرے، چاہے وہ صدقہ و خیرات کرے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ بندوں کے ساتھ بھلائی کرے، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں، ساری عبادتیں اس میں داخل ہیں. مقررہ دنوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن. اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی رغبت دلائی، فضیلت بیان کی، تاکہ فضیلت سن کر انسان میں رغبت پیدا ہو. جنت کی لالچ میں صحابہ نے عمل کیا. ایسا نہیں کہ جنت کی لالچ میں عمل کرنا یہ گناہ ہے، یا صوفیہ کا اصول ہے کہ جنت کی لالچ میں عمل کرنا اعوذ باللہ یہ بھی شرک ہے. اعوذ باللہ، ہم جنت کی لالچ میں عمل نہ کریں گے تو پھر کس چیز کی لالچ میں کریں گے؟ اللہ نے خود فرمایا انبیاء کرام کے بارے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. انبیاء سابقین جن انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط اور حضرت زکریا، یحییٰ، دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا. اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، یعنی ہماری عبادت کرتے تھے خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ فرماتا ہمارے خوف سے لرزتے تھے. لہذا ہمیں بھی ان ایام میں خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. رواه الشيخان. ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. سال کے تمام دنوں سے زیادہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یعنی ان ایام میں جو عبادت کی جائے گی عام دنوں کے مقابلے میں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایام اللہ کو محبوب ہے، تو ان ایام کی عبادت بھی اللہ کو محبوب ہے.
تو ان ایام میں جو اللہ کی عبادت کریں گے وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں. بھائی محبوب ایام محبوب ہے، دن محبوب ہے، تو ان ایام میں عبادت کرنا محبوب ہے. اور ان ایام میں جو عبادت کریں گے وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کریں گے تو اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اور عبادت کریں گے اور مزید اللہ کی طرف شفقت کریں گے تو اللہ رب العالمین عبادت کرنے والوں سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ خود بھی محبت کرتا ہے اور فرشتے بھی اسے محبت کرتے ہیں. اور فیوضع له القبول فی الارض، زمین میں بھی اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. تو یہ عمل صالح دنیا تو اللہ کی محبت، فرشتوں کی محبت اور مخلوق کی محبت حاصل ہوگی. بہت عظیم فضیلت ہے. صحابہ کرام نے کہا ان 10 دنوں میں نیک عمل، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کا بھی اتنا بڑا ثواب نہیں ہے؟ آپ نے کہا جہاد کا بھی اتنا بڑا ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کا فائدہ صرف انسان کی ذات کو ہوگا. لیکن ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کرے گا، مختلف اعمال کرے گا، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، یعنی وہ عبادت جس کا فائدہ خود انسان کی ذات ہے، اور وہ اعمال جس کا فائدہ انسانوں تک ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، تیمارداری کرنا، مجبور و بے کسوں کی دستگیری کرنا. تو ہر قسم کی عبادت اس عشرے میں ہے. اس لیے اس عشرے کے دنوں میں نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ. اور اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح جہاد میں انسان کو جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، ان 10 دنوں میں نیک عمل کی توفیق اسے ہوگی جو اپنے نفس سے جہاد کرے، جو اپنے نفس سے مقابلہ کرے. کہ اس نے شیطان رمضان میں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن ابھی شیطان آزاد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے نکلے قربانی کرنے کے لیے، تو شیطان 3 جگہ ملا نا. ویسے ہی ترغیب کی حدیث ہے. انہی دنوں میں سے راہ حق میں 1000 شیطان ملا کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے نکلے تو شیطان نے اسی عشرے میں یعنی 10ویں تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش، اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر سے مارا، ذلیل ہوا، دوسری بار بھی ذلیل ہوا، تیسری بار ساخ فی الارض، زمین میں دھس گیا. حدیث بالکل صحیح ہے. اسی لیے ہم اسی یاد میں رمی کرتے ہیں، حاجی لوگ رمی کرتے ہیں. اس میں یہ پیغام ہے کہ جو آدمی بھی حق کے اوپر چلے گا، دین پر استقامت اختیار کرے گا، شیطان اس کی راہ میں آئے گا. فضیلت کا کام، عبادت کا کام بغیر مشقت کے نہیں ہو سکتا. یہ بھی المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت و بندگی میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی لیے دوسری حدیث میں، حضرت جابر والی حدیث میں جو صحیح ترغیب وغیرہ میں موجود ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہیں یہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں. دلیل افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر. قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه بالتراب. دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں. کہا گیا اللہ کی راہ میں قربانی کا بھی، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کا بھی ثواب نہیں، قربانی کا بھی ثواب نہیں ملے گا جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. کیا وہ ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکتا؟ کہا کہ نہیں، مگر جو اپنی زمین کو خاکہ، جو اپنی چہرے کو خاکہ نہیں کر دے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جان و مال کو قربان کر دے. تو معلوم یہ ہوا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. اس لیے اہل علم کی تحقیق اور ان کی تصریح اور توضیح کے مطابق، بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس بیان کے مطابق اور اس تطبیق کے مطابق کہ فضیلت کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. رمضان کی آخری 10 راتیں افضل اس لیے کہ قرآن کا نزول دن میں نہیں ہوا بلکہ رات میں ہوا.
رمضان کی 10 راتوں کی فضیلت اس لیے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر یہ رات میں ہے نہ کہ دن میں، اور آخری عشرے میں ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات جگتے تھے اور اپنے بال بچوں کو جگاتے تھے۔ لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان میں ایسی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی بھی دن میں وہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ ساری عبادتیں، تمام قولی، بدنی، مالی، تمام قسم کی عبادتیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ کہا امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یذهب ان امتیاز فی فضل 10 ذی الحجہ، ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لاجتماع امہات العبادہ وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها۔ کہتے ہیں کہ دلائل کے اوپر غور کرنے سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت تمام دنوں سے افضل اس لیے ہے کہ تمام عبادتوں کی مائیں، یعنی تمام عبادتوں کے جو اہم ترین اصول ہیں، تمام اہم ترین عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے تمام دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 1 نماز عام دنوں میں بھی اس میں بھی، اور روزہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی وجہ سے تو ان 10 دنوں میں روزہ بھی ہے، کیونکہ عمل صالح میں روزہ بھی ہے۔ اسے امام نبوی شافعی کہتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا مستحب استحبابا شدیدا۔ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں 10ویں تاریخ کو تو ہم عشرہ بول کر 9 دن مراد لیتے ہیں، کیونکہ عرب کا اصول ہے اکثر الحکم حکم الکل، یعنی اس لیے بھی کہ ان میں روزہ بھی ہے، رمضان میں روزہ، اس میں بھی روزہ ہے، اور روزے سے متعلق کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حنیفہ بن خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیویوں سے نقل کرتے بعد کہا کرتے آپ حفصہ کی روایت ہے اربع لم يكن يدعون النبي صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزوں کو اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اربع لم يكن يدعون النبي صلی اللہ علیہ وسلم صيام عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، والعشر، عشر ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عشر ذی الحجہ کا مطلب 9 دن ہوگا، 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہر مہینے میں آپ 3 روزہ رکھتے تھے، اور رکعتین قبل الغداء، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسری روایت بھی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے، اور صیام یصوم عاشوراء، اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان روایتوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ عبادت کی تمام اہم ترین قسمیں اس میں جمع ہوتی ہیں، روزہ بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کے روزے نفل ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ اللہ عائشہ کی روایت مسلم شریف میں کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشر میں یعنی عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک طرف حدیث ہے روزہ رکھنے کی، اور ایک طرف ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو کیا جواب دیں؟ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کہ عائشہ فرماتی ہے جو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اس کی تصدیق مت کرو، ہے نا حدیث بخاری میں جو کھڑے ہو کر نہیں پہلے بخاری میں موجود ہے کہ جو کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو، حالانکہ حضرت حذیفہ کی حدیث بخاری میں اتی صلاۃ قوم فبال علیہ قائما، قوم کے کوڑا کرکٹ کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بہرحال نفی انہوں نے کی اس لیے کہ ان کو جو علم تھا اس کے مطابق انہوں نے بیان کیا، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے روزے کو امت پہ لازم نہیں کیا، اور آپ نے کبھی رکھا کبھی چھوڑا تاکہ امت پر دشوار اور گھیرا نہ ہو، جس طرح آپ نے 3 دن تراویح پڑھی اور 4تھے دن نہیں آئے۔ یہ فرمایا کہ خشیت اللہ تعالی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، تو یہ تطبیق میں نے دی، حالانکہ خطبے کا مختصر وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اگر روزے کی حدیث نہ بھی ہو تو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، کیونکہ نیک اعمال میں روزہ اہم ترین عبادت ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا
ہے کہ نہیں ہم 4 روزہ رکھیں گے یہی سنت ہے، 5 روزہ رکھیں گے یہی سنت ہے، یا جو 2 روزے کو ضروری سمجھے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن الحمدللہ اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت روزے کے اعتبار سے بھی ہے اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ۔ حدیث معلوم ہے آپ سب کو، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها، یعنی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے جتنے چھوٹے گناہ ہیں عرفہ کے دن کا روزہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ شیطان کو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ رسوائی ہوئی ہے انہی ایام میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مارا تو رسوا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور عرفہ کے دن شیطان رسوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل حدیث ثابت، ما بقي الشيطان يوما وفي أدحر ولا أبيض ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا يوم بدر۔ سب سے زیادہ شیطان رسوا و ذلیل ہوتا ہے عرفہ کے دن، سوائے بدر کے۔ بدر میں تو رسوا ہوا، لیکن بدر کی نامت سب سے زیادہ شیطان رسوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے میدان عرفات میں، اور اللہ میدان عرفات میں لوگوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ ان اللہ یباہی بأہل عرفات، اہل عرفات کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا تونی شہدا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، یہ دنیا کے مختلف خطوں سے پراگندہ حال ہو کر آئے ہیں میری عبادت کے لیے، ایک لباس میں، ایک آواز کے ساتھ ایک زمین پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اے فرشتوں اشہد لکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو شیطان رسوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان ایام کی فضیلت ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ قربانی جو بدنی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے، مالی عبادتوں میں اہم ترین عبادت، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز اور قربانی دونوں کا اللہ نے ایک ساتھ تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، بلکہ صحیح ترجمہ ہو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کا۔ تو اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، 10 سال آپ نے قربانی کی، قام بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ اس روایت میں توسیع کا لینے کی ہے کہ نہ صرف آپ نے حج کی قربانی کی، منکرین حدیث پرویزی لوگ کیا کہتے ہیں قربانی صرف حج کے ساتھ آ، ارے نالائق تمہیں کیا معلوم؟ اللہ کے نبی نے مدینے میں 10 سال قیام کیا اور آپ قربانی کرتے تھے، تم کہتے ہو حج کی قربانی کرتی ہے، یہ قربانی کہاں سے کرتے ہو؟ آخر کے پہلا قرآن کہتا ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی۔ ولا من احد کی حدیث ان اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنة المسلمين، یعنی آپ نے فرمایا کہ آج کا دن 10ویں تاریخ یوم النحر قربانی کا دن، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں بھی پہلے نماز کا حکم دیا اور اس کے بعد قربانی کا حکم دیا۔ جو ایسا کرے گا وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لے گا۔ ومن ذبح قبل الصلاة فإنه لحم قدموا لأهله ليس بالنسك في شيء، وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى، جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے وہ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا ہے، بال بچوں کے لیے کھلانے کے لیے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے قربانی سے پہلے نماز اور نماز کے بعد قربانی کا ذکر کیا، تو اس اعتبار سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اور امام ابن رجب فرماتے ہیں، غور سے سنیے اس مثال کو، کہ آخر رمضان سے بھی افضل ہے، بے شک دین کے اعتبار سے رمضان سے بھی افضل ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ امام ابن رجب کا جواب یاد رکھیے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور ہر شخص حج کرنے کی
صلاحیت نہیں رکھتا اور جو صلاحیت رکھتا ہے اسے جلدی حج کرنا چاہیے. تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يحدث له. حج میں جلدی کرو, یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ان عبدا صحت له في جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد الى الحج لمحروم. رواه ابن ماجہ بسند صحیح. ایک بندے کو اللہ نے صحت اور تندرستی سے نوازا. اللہ فرماتے ایک بندے کو میں نے خوشحالی اور فارغ البالی سے نوازا. نمبر 1 مال سے نوازا اور تندرستی سے نوازا. تو ہو گیا 5 سال گزرنے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جائے. تو اس لیے ہر انسان حج نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اس عشرے میں اتنی عبادتیں رکھ دی کہ اگر حج نہیں کیا تو ان ایام میں عشرے ذی الحجہ میں عبادت کر کے حج کی فضیلت بلکہ حج کی فضیلت سے آگے بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے اگر اس کی نیت سے. سلف صالحین ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلا کر دیں گے. ابھی سعید بن جبیر کے بارے میں آتا اتنی عبادت کرتے تھے عشرے ذی الحجہ میں لگتا تھا کہ اب بالکل بے قابو ہو جائیں گے, طاقت ان کو جواب دے دے گی. سعید بن جبیر کہا کرتے تھے لا تطفئ السورج لیالی العشر. نہ صرف رمضان کی راتوں میں جگتے تھے سلف صالحین بلکہ عشرے ذی الحجہ میں بھی کہتے تھے اپنے چراغوں کو گل مت کرو, چراغوں کو روشن رکھو تاکہ ہم عبادت کریں. کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ کہ دن میں بھی عبادت رات میں بھی عبادت. تو اس اعتبار سے اللہ نے ایسی فضیلتیں رکھ دی ہے کہ اگر کوئی حج نہیں کیا تو ان ایام میں عبادت کر کے حج کی فضیلت پا سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے. پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, کرگس کی جہاں اور ہے اور شاہی کی جہاں اور. اب چاہتے سب ہیں کہ وہ اب جس سنیا پہ یقین پہلے وہیں سے کوئی پیدا کرے قلب سلیم. تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت سے پہلے ہمیں نیت کو صحیح کرنا ہوگا اور نیت کی اصلاح کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا ہوگا. نمبر 2 ہمیں ترتیب دینی ہوگی کہ یہ 10 دن تیزی سے گزر جائیں گے, ہمیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. نمبر 3 ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے بآواز بلند روڈوں اور سڑکوں پر چلتے پھرتے تکبیر پڑھتے رہیں. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری کی روایت, وہ بازاروں میں نکلتے تھے جو بازار سب سے بدترین جگہ ہے جہاں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے, شیطانوں کی جماعت ہوتی ہے, شیطانوں کی فوج ہوتی ہے. بے شمار حدیثیں اللہ اخلاص عطا فرمائے کہاں وقت کے میں پیش کروں. سب سے بدترین جگہ پہ شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ بازار میں ہوتا ہے. تکبیر کی آواز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بازاروں میں جا جا کے زور زور سے تکبیر کہتے ہیں. وكان عمر يكبر في قبة بمنى فيسمع أهل الأسواق فيرتج منى تكبيرا. حدیث بخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مینا کے اندر اپنے خیمے میں زور زور سے تکبیر کہتے تھے اور ان کی تکبیر کی آواز پورے بازار میں گونجتی تھی اور پورے مینا اللہ کی تکبیر سے بالکل گونج اٹھتی تھی. پورا مینا یعنی مینا کی پوری بازار اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتی تھی. لہذا یہ مردہ سنت مردہ ہو گئی, ہم نے مردہ کیا ہے, اس کو زندہ کرنا ہمیں. مسجدوں کے اندر, روڈوں پر, سڑکوں پر, ہر جگہ پر بآواز بلند تکبیر کہیں جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے. اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں اور بہت سے مسائل بیان کیے جا سکتے لیکن وقت کی کمی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں قربانی سے متعلق اہم اور ضروری مسائل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان و عمل کی بارش سے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائے. یا اللہ جس طرح تمہیں مسجدوں کے دروازے کھلے اللہ ہر خیر اور بھلائی کے دروازہ کھول دے اور ہمیں مفاتیح الخیر بنائے, خیر کی چابیاں بنا دے, مغالق الشر ہر شر اور فتنے کو بند کرنے والا بنائے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم.